كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. حضرت صدر عالی قدر حضرات اساتذہ کرام، مہمانان گرامی مرتبت اور آپ تمام فرزندان معہد ملت، ایک واعظ و خطیب کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ بہت اچھی تقریر کیا کرتے تھے، لیکن ان کا ایک یہ انداز تھا کہ جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چاکلیٹ نکالتے تھے اور منہ میں ڈال دیتے تھے۔ چاکلیٹ ختم ہوتا تھا، تقریر ختم ہو جاتی تھی۔ مگر ایک دن یہ حادثہ پیش آیا کہ جو تقریر شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کسی نے عاجز آ کے کہا کہ حضرت کچھ تو رحم فرمائیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج آپ کے منہ میں جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ چلا گیا ہے، نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ کمال معصومیت سے مسکرائے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میاں آج یہ غلطی ہوئی کہ چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا، اب نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کو میں پہلے یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ نہ میں نے شیروانی پہنی ہے نہ شیروانی کا بٹن ٹوٹا ہے، تو اس لیے میں اپنے وقت کے اندر آدھا گھنٹے کا وقت مجھے دیا گیا تھا، میں اس سے بھی کم میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرات گرامی مرتبہ، مادر علمی معہد ملت میں آپ تمام فرزندان معہد ملت کا بصمیم قلب استقبال ہے۔ آپ یہاں آئے نہیں ہیں، آپ کو اساتذہ کرام کی محبت اور مادر علمی کی کشش کھینچ لائی ہے، اور یقین جانیے کہ یہ مادر علمی معہد ملت کوئی ادارہ نہیں ہے، ایک تحریک ہے، اور یہ ایک ایسی کارگہ حیات ہے جہاں سے ملی تحریکات کو قیمتی افراد، بیش قیمت اور بلند قامت افراد مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ کان مہر و وفا ہے، یہ منبع صدق و صفا ہے۔ یہ مادر علمی افق علمی پر چمکنے والا مہر منیر ہے، یہ مادر علمی باطل کے لیے برہنہ شمشیر ہے۔ ہماری یہ مادر علمی، کہنے والے نے کہا تھا اور سچ ہی کہا تھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور ادارے اپنے فرزندوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بات اگر سچ ہے تو مجھے عرض کرنے دیجیے کہ معہد ملت نے ملک و ملت کو کیسے قیمتی، جانباز، جفاکش، صاحب علم، صاحب قلم، صاحب نسبت افراد مہیا کی۔ لوگ نہیں بھلا سکتے کہ یہی مادر علمی معہد ملت ہے جس نے اس ملک کو حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی جیسا عظیم محدث اور خطیب دیا، حضرت مولانا عبدالاحد اظہری جیسا فقیہ اور کامیاب مدرس عطا کیا، حضرت مولانا عبدالحمید اظہری جیسا مدبر اور مفکر دیا، حضرت مولانا نصیر احمد صاحب جیسا کامیاب مترجم عطا کیا۔ یہی مادر علمی معہد ملت ہے جس نے حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی جیسا مدرس اور مفسر اور خادم قرآن ملت کو فراہم کیا، اور جو ہمارے مرحوم اساتذہ کرام اور موجود اساتذہ کرام ہیں، کس کس کا نام لیا جائے، ہر ایک اپنی جگہ مسلم حیثیت کا مالک ہے، اور جن کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ ہمارے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے اپنا خون جگر اس مادر علمی کو دیا، جو بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا ہے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ ہمارے یہ اساتذہ کرام جنہوں نے
جن رات شب و روز محنت کر کے اس مادر علمی کو ایک بلند اور معیاری مقام عطا کیا، ان میں وہ بھی ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان میں وہ بھی ہیں جو بقید حیات ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قرآن پاک کی آیت ان پر بھی صادق آتی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے جاباز ہیں اور ایسے جوامرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے چلے گئے، اعمال صالحہ کا تحفہ لے کر، متاع دین و دانش لے کر دنیا سے رخصت ہوئے اور آج اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو آج ہمارے درمیان بقید حیات ہیں، اگرچہ کہ چراغ سحری ہیں، لیکن ان کا وجود، ان کا دم قدم ہمارے لیے بسا غنیمت ہے، اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھے۔ حضرات گرامی، آپ اہل علم ہیں، اور اہل علم کی خوش نصیبی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تاج وراثت انبیاء ان کے سروں پر سجایا گیا ہے۔ مالدار مرتے ہیں، سونے چاندی کے ٹکڑے ان کی وراثت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ انبیاء کی وراثت اگر ہے تو علم و معرفت ہے، انبیاء کی وراثت اگر ہے تو خشیت و توکل علی اللہ ہے، انبیاء کی وراثت اگر کوئی ہے تو وہ تعلق مع اللہ ہے، انبیاء کی وراثت اگر ہے تو اپنے آپ کو مثل شمع لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پگھلانا اور جلانا ہے۔ انبیاء کی اگر وراثت ہے تو ایک ایک فرد تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا کہ جس کا اعلان کیا گیا۔ قرآن مجید صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرا راستہ یعنی پیغمبر کا راستہ، میرا راستہ یعنی نبی کا راستہ، میرا راستہ یعنی انبیاء کا طریق یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، خدا کے دین کی طرف دعوت دی جائے، سسکتی بلکتی تڑپتی انسانیت کو بتایا جائے کہ اس کے زخم کا مرہم، اس کے درد کا درما اور اس کی پریشانیوں کا علاج کیا ہے۔ آج اگر ساری انسانیت کے لیے نسخہ شفا کسی قوم اور جماعت کے پاس ہے تو وہ ہم ہیں۔ اگر پوری دنیا میں کوئی قوم سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہنے کی اہلیت رکھتی ہے وہ ہم ہیں۔ اس غیر گزرے دور میں بھی اس ملک میں بسنے والے مسلمان اور خاص طریقے پر علماء اور رہبران قوم و ملت، انہی کے اندر یہ جسارت ہے کہ وہ حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، وہ یہ کہیں کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ قوت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، وراثت انبیاء آپ کو دی گئی ہے۔ آپ پڑھیے، محمد قاسم فرشتہ تاریخ فرشتہ میں لکھتا ہے، محمود غزنوی عظیم بادشاہ، اس کو 3 چیزوں کے بارے میں اشکال تھا۔ وہ کسی وجہ سے سوچتا تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، اور یہ خیال تھا کہ یہ حدیث جو ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اتنا بڑا منصب علماء کو کیسے عطا کیا گیا کہ وہ وارث الانبیاء ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنی مغفرت کی فکر اس کو ہمیشہ لگی رہتی تھی۔ ایک دن راستے سے گزر رہا ہے، رات کا وقت ہے، سپاہیوں کا دستہ ساتھ میں ہے، دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک طالب علم ہاتھ میں کتاب لے کر ایک مکان سے نکل کر آنے والی چراغ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ محمود غزنوی تڑپ گیا، اس نے اپنی شاہی مشرق اس کو ہدیے میں پیش کی، اشرفیوں کی تھیلی دی، کہا میری طرف سے حقیر تحفہ ہے، قبول کر لو۔ یہ تو گزر گیا، رات کو جا کر محل میں سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، بڑے خوش آئے ہیں، ارشاد فرمایا، او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی، اللہ نے اس کے سلے میں تیری مغفرت کر دی۔ 3 چیزوں کو جمع فرمایا کہ او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی، خدا نے اس کی برکت سے تیری مغفرت کروا دی۔ یہ وراثت انبیاء جو آپ کو حاصل ہے، اس میں آپ کی طرف حقوق بھی آئے ہیں، ذمہ داریاں بھی آئی ہیں۔ یاد رکھیے گا، وراثت میں صرف انسان کو اعزاز نہیں ملتا، حقوق بھی اس کے اوپر آتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے وراثت انبیاء کا منصب عطا کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ آپ کو اسی طرح ملت کی رہنمائی کرنی ہوگی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
تھا. آپ کو اسی طرح ملت کو حوصلہ دینا ہوگا جس طرح مشکل حالات میں ہمارے آقا نے حوصلہ دیا تھا. آج ملک کے حالات نازک ہیں، سنگین دور سے ہم گزر رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کفر اور طاغوت، کافرانہ اور طاغوتی طاقتیں اپنے لاؤ لشکر سمیت ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں. فرقہ پرست طاقتوں کے عزائم بڑھ گئے ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کی شخصیتوں کو نگلنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کی جماعتوں میں، آپ کے صفوں میں انتشار برپا کر رہے ہیں. وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں ہم بہت ہی سنگین دور سے گزر رہے ہیں، لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں گے؟ کیا ہم نا امید ہو جائیں گے؟ ہماری ذمہ داری